بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلی مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی تھیں. اسی سلسلے میں ایک بات اور واضح کر دینی ضروری ہے. جو باتیں ہوئی تھیں اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ آخر ختم نبوت ہے کیا چیز، جس کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنی ضروری ہے. بلکہ عقائد کے اندر یہ بھی ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اس عقیدے کا ایک جز اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں، احادیث اور دوسری چیزیں بیان کی گئی تھیں. آخری نبی ہیں، اس کا مطلب تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کیوں بھیجا گیا، یہ اصل مسئلہ ہے. صرف یہ کہ آخری نبی ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ذاتی ہے اور باقی تمام انبیاء کرام کی نبوت عرضی ہے. ذاتی اور عرضی کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے دنیا میں مثال کے طور پر سورج سے روشنی نکلتی ہے، سورج چمکتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج کی روشنی جن جن چیزوں پر پڑتی ہے وہ چیزیں بھی چمکتی ہیں. کوئی شیشہ ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اور دوسری چمکیلی چیز ہے، جس پر بھی روشنی پڑتی ہے وہ چیز چمکتی ہے. تو سورج کی روشنی کی وجہ سے جو چیزیں چمک رہی ہیں وہ سب سورج کی وجہ سے چمک رہی ہیں، یعنی سورج کی روشنی پر موقوف ہے. تو سورج کی روشنی یہ ذاتی مانی جائے گی اور سورج کی روشنی کی بنیاد پر دوسری چیزیں جو چمک رہی ہیں وہ عارضی مانی جائیں گی. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل نبوت ہے، ذاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام انبیاء کرام کو نبوت دی گئی، وہ عرضی ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کرام سے عہد لے رکھا تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے تو آپ ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام انبیاء کرام کی نبوت ختم ہو جائے گی، منتہی ہو جائے گی. اب ان کے لیے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے. اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، سب سے بڑے نبی ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیجا جاتا یا بیچ میں بھیجا جاتا یا آخر سے ایک دو پہلے بھیجا جاتا تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء کرام آئیں گے، جو بھی نبی آئے گا، اس کی شریعت دوسری ہوگی یا دوسری نہیں ہوگی. اگر اس کی شریعت دوسری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بدلی ہوئی ہے، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بڑی ہے اور بعد میں آنے والے کی شریعت چھوٹی ہے تو اس چھوٹی والی شریعت سے بڑی والی شریعت کو منسوخ کیسے کیا جائے گا؟
کوئی بھی حکم اور فیصلہ اگر ہائی کورٹ کا ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو چیلنج کر کے رد کر سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہو تو ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ضابطہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے بعد بھیجا جائے اور سب سے بڑی شریعت لے کر کے بھیجا جائے، تاکہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے، نہ تو کسی وضاحت کی ضرورت ہو، نہ کسی تغیر و تبدل کی ضرورت ہو، کیونکہ بدلنے کے لیے کم سے کم بڑا نہ ہو تو برابر کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں بھیجے گئے، اور اسی مسئلے کو سامنے رکھ کر کے، عوامی ذہن کو سامنے رکھ کر کے سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اور سب سے آخری نبی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، اور پوری دنیا کی انسانیت کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ آپ کی شریعت سب سے بڑی شریعت ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص منصب ہے، ایک عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کوئی ڈاکہ زنی کرنا چاہے تو اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جو بھی کوئی سر اٹھاتا ہے اور کسی قسم کی مداخلت کرنا چاہتا ہے ختم نبوت میں، چاہے براہ راست، چاہے بالواسطہ، چاہے کسی بھی طریقے سے، تو علماء کرام اور دوسرے لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بات صرف ختم نبوت ایک عام بات نہیں ہے، بلکہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی اور آپ کے نبوت کی حفاظت ہے۔ اس حفاظت کے لیے مسلمانوں کو اپنے جان مال کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی مدعی نبوت ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب کے نام تو ایک خط بھی لکھا گیا، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر بعد میں ان دونوں کو بہت بری موت دی گئی۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح انداز میں فرما دینے کے بعد کہ الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ سن لو میں سب سے آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو میرے بعد سب سے پہلا جو نبی ہوتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں سب سے آخری نبی ہوں، اور میں برملا اعلان کر دیتا ہوں کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے حضرت عمر اب نبی نہیں بنائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ کہہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو صحابہ کرام نے فیصلہ کر کے دکھایا کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت پہ، اس منصب پہ، اس فخر پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرے گا اور اسے اپنی طرف کھینچے گا، اپنی طرف منسوب کرے گا، تو اس کی سزا صرف ایک ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی کسی مدعی نبوت سے، یعنی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کسی آدمی سے صرف یہ جا کے کہہ دے کہ تم نبی ہو تو کوئی دلیل اور معجزہ پیش کرو، فرماتے وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی فوراً قتل کیا جائے گا۔ اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ منصب ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ ہوا کہ یہ سخت فیصلہ لینا ضروری ہے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے دور کے اندر فیصلہ لے کر کے دکھایا۔ اس کے اندر ابھی بہت ساری اور باتیں میں نے کہی تھی کہ آئیں گی، لیکن وقت بہت کم ہے اور اتنے مختصر وقت میں ساری بات نہیں آ سکتی۔ 2-3 کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے ضروری سمجھ کر کے۔ ایک ہے ختم نبوت، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری ہے خاتم النبیین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ فی الحال یہ 2 کتاب آپ میں سے ہر فرد خریدے
اور خود مطالعہ کرے اور اہل خانہ کو اس کا مطالعہ کرائے، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ ختم نبوت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہوشیار رکھنا چاہیے ہر ایسے ڈاکو سے جو کسی بھی راستے سے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد پر ثابت قدم رہنے کی اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔